رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون اور میں ہوں آپ کے ساتھ انم ذوالفقار اور میں ہوں ثنا کریم۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے ذکر ہے رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جشن ولادت کا۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نبی مہرباں اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بے مثال جشن پوری کائنات میں عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر کی گلی گلی قریہ قریہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں سے نکل آئے ہیں۔ درود و سلام اور نعتوں کی صدائیں بلند کی جا رہی ہے۔ ملتان میں 100 اونٹوں کی روایتی ریلی نکالی گئی۔ ملک بھر میں نذر و نیاز اور لنگر کے خصوصی اہتمام بھی کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب سے بڑا انقلاب لے کر آئے۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے۔ عظیم قوم بننے کے لیے اسلامی اصولوں پر چلنا ہوگا۔ رحمت للعالمین کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسلام کا انقلاب تلوار سے نہیں فکری سوچ سے آیا تھا۔ طاقتور اور کمزور کے الگ قانون سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہماری جدوجہد ملک میں قانون کی بالادستی ہے، انصاف اور انسانیت کی وجہ سے قوم مضبوط ہوتی ہے۔ صادق اور امین نہ ہو تو عزت نہیں ہوتی۔ بزدل انسان کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ ریاست مدینہ میں جو جنرل اچھا کام کرتا تھا وہ اوپر آ جاتا تھا۔ انہوں نے کتنا بڑا دنیا کی تاریخ میں وہ انقلاب لے کے آئے، اور پھر وہ دیکھتے دیکھتے ایک عظیم قوم بن گئے مسلمان۔ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا، اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے۔ جو ہوا تھا یہ کوئی تلوار کی زور سے نہیں ہوا تھا، یہ دنیا کا بڑا فکری انقلاب آیا تھا، سوچیں بدلی تھی۔ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا۔ یہ قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون تھا۔ ہماری جو سٹرگل ہے اس پاکستان میں وہ قانون کی بالادستی کی ہے۔ یہ جو انصاف اور یہ جو انسانیت ہے، اس کی وجہ سے ایک قوم مضبوط ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین نبی مہرباں اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بے مثال جشن پوری کائنات میں عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان بھر کی گلی گلی قریہ قریہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں سے نکل آئے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا بے مثال جشن پوری کائنات میں عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ پاکستان بھر کی گلی گلی قریہ قریہ عاشقان رسول گھروں سے نکل آئے۔ درود و سلام اور نعتوں کی صدائیں بلند کی جا رہی ہیں۔ جہلم میں بچوں نے کبوتر آزاد کیے۔ ملتان میں 100 اونٹوں کی روایتی ریلی نکالی گئی۔ ملک بھر میں نذر و نیاز اور لنگر کے خصوصی اہتمام بھی کیے گئے۔ عام تعطیل کے باعث آج تمام سرکاری اور نجی ادارے بند رہے۔ قیدیوں کی سزاؤں میں 90 دن کی معافی کا اعلان کیا گیا۔ جلسے جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت اقدامات۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹہ میں موبائل فون سروس بند۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہے۔
पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अज़मतों की मिराज है। ये बात सिर्फ मुसलमान ही नहीं गैर मुस्लिम भी मानते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी गैर मुस्लिम शख्सियात ने शान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। रहबर कामिल नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुज्तबा की शख्सियत से मुताल्लिक मारूफ अदीब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब की हैरान कुन इस्तिकामत की बिना पर हमेशा ताज़ीम की। मुझे यकीन है कि अगर आज की दुनिया की क़यादत करने के लिए कोई ऐसा शख्स होता जैसे वो थे तो वो तमाम आलमी मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाते। मोहनदास गांधी ने कहा, इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला बल्कि उसकी पाकीज़गी और कुर्बानी देने का आला तरीन जज्बा उसके फैलने का मौजब बना है। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनथक अंदाज में अपना फरीजा सरअंजाम दिया। अजीम जर्मन शायर और मुफक्किर वोल्फगैंग गोएटे ने कहा, वो एक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो हमारे पास कुरान लाए हैं जो खुदाई कवानीन का मजमुआ है। अंग्रेज मौरिख एडवर्ड डकबिन ने लिखा है कि मैं कायल होकर कहता हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नबी हैं। ब्राजीली अदीब पाउलो कोएल्हो का कहना था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान दिया। मैं हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए कानून के मुताबिक जीना चाहता था। रसूल मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनके किरदार ने क्या अपने और क्या गैर मुस्लिम सभी को अपना गर्विदा बनाए रखा है। बड़े बड़े नामवर अदीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को खिराज अक़ीदत पेश करते मिलते हैं और उर्दू अदब में तो गैर मुस्लिम नात गो शोरा की तवील फहरिस्त भी मौजूद है जिसमें आए दिन इजाफा होता जा रहा है। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। उर्दू अदब में जो मुकाम शायरी को है वो किसी और सिन्फ को नहीं, और शायरी में जो आला मर्तबा मिदहत रसूल ने पाया उस पर नज़में, गज़लें, दोहे और गीत सब रश्क ही कर सकते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत में एक तवील फहरिस्त गैर मुस्लिम शोरा की है जिनमें मशहूर भारतीय शायर महेंद्र सिंह बैदी सहर भी हैं जो मुसलमानों से मुखातिब होकर कहते हैं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। हम किसी दिन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, नाम लेवा है मोहम्मद के परस्तार तो हैं, यानी मजबूर पे अहमद मुख्तार तो हैं। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मशहूर भारतीय रूहानी व समाजी रहनुमा श्री आचार्य कृष्ण जी भी हुब्बे रसूल से सरशान है। सरेआम कहते हैं, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम ना करना, नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। अकाई नामदार की सीरत है ही ऐसी कि जिसने भी पढ़ी बिला इम्तियाज मजहब रंगो नस्ल मुतासिर हुए बिना न रह सका। इसलिए तो रघुपति साहिब फरा गोरखपुरी कह गए, अनवार है बेशुमार मादूद नहीं, रहमत की शहराव मसदूद नहीं, मालूम है कुछ तुमको मोहम्मद का मुकाम वो उम्मत इस्लाम में महदूद नहीं। एहसान कोहटी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। भारत के मशहूर गुलकार दलील मेहंदी ने नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के मौका पर खुसूसी नजराने अकीदत पेश किया है। इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुसलमानों को मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। और यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کی، جن کا کہنا ہے کہ پیناما پیپرز آنے کے بعد عدالتوں میں جھوٹ بولے گئے، قطری خط آ گئے۔ برطانیہ میں قطری خط آتے تو فوراً جیل ہو جاتی، اس کے بعد کیلبری فونٹ آ جاتا ہے، یہاں سینٹ میں پیسہ چلتا ہے۔ برطانیہ میں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ برطانوی جمہوریت میں ووٹ بکنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ برطانیہ میں جس پر پیسے چوری کا الزام لگے وہ میڈیا سے بات نہیں کر سکتا۔ اوورسیز پاکستانی آتے ہیں، فراڈ ہوتا ہے تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ 40,000 اوورسیز ملک میں سرمایہ کاری کرے تو IMF نہ جانا پڑے۔ ترقی پذیر ممالک سے ہر سال 1,000 ارب چوری ہو کر باہر جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا جس راستے پر 74 برس پہلے چلنا چاہیے تھا وہ سفر اب شروع کر رہے ہیں۔ پیناما کیس میں میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے۔ پھر جی کلبری فونٹ آ گئی، وہ کلبری فونٹ 2007 میں آتی ہے، وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں، ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس طرح جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں یہاں، یعنی وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا، وہاں کوئی چھانگا مانگا جیسی اور وہ جو بند کر کے یا مری میں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی لوگ نیلام نہیں ہوتے، ادھر کوئی سوچ نہیں سکتا۔ ہے سب کو پتا ہے سینٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے، وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے، وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا۔ اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں، ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے کہ ہر سال ہماری طرح کے پاکستان کی طرح کے ملک جن کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی ان کی مورل سٹرینتھ نہیں ہے، ان کے پاس وہ اخلاقیات نہیں ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے ان کے قانون کے نظام میں ادھر سے 1,000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے منی لانڈر ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے اور لنڈن اور عوام فاقوں سے مر رہے ہیں اور حکمران ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا وزیر اعظم کی تقریر پر رد عمل، ٹویٹر پیغام میں لکھا کیا کوئی شخص ایسا ہے جو گنگا، بہرا اور اندھا بھی ہو سکتا ہے؟ والدین مہنگائی سے تنگ آ کر بچوں کو زہر پلا کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ہیلی کاپٹر پر سفر کرنے والے کو کیا خبر عوام پر کیا گزر رہی ہے؟ اور ناظرین، انڈین آبدوز جب بھی پاکستانی پانیوں میں داخل ہوئی، پاک نیوی نے جواں مردی اور تکنیکی مہارت کے ساتھ اس کو واپس بھارت دھکیل دیا۔ 2016 اور سال 2019 میں بھی بھارت منہ کی کھا چکا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ پاکستان نیوی نے انڈین آبدوز کی پاکستانی پانیوں میں داخل ہونے کی ایک اور کوشش ناکام بنا دی۔ انڈیا کے عزائم بھی پرانے، شکست کی عادت بھی پرانی۔ انڈیا کی یہ ناکامی کوئی نئی بات نہیں۔ 4 مارچ 2019 کو بھارتی آبدوز پاکستانی حدود میں داخل ہوئی تو فوری طور پر پاک نیوی نے وارننگ جاری کر دی۔ بھارتی آبدوز نے یو ٹرن لیا اور بھاگنے ہی میں عافیت جانی۔ ترجمان کے مطابق انڈین آبدوز کی اپنی موجودگی کو خفیہ رکھنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی گئی۔ بحریہ کے ترجمان کے مطابق 14 نومبر 2016 کو بھی پاکستانی سمندری حدود میں ایک انڈین آبدوز کا سراغ لگایا گیا تھا اور اسے پاکستانی پانیوں میں داخلے سے روک دیا تھا۔ اور ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان اور IMF کے درمیان واشنگٹن میں پالیسی سطح کے مذاکرات۔ مشیر خزانہ شوکت طرین مذاکرات کے لیے دوبارہ واشنگٹن پہنچ گئے۔ مشیر خزانہ 3 روز قبل واشنگٹن سے نیو یارک گئے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اور IMF کے درمیان واشنگٹن میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہونا ہے۔ مشیر خزانہ شوکت طرین مذاکرات کے لیے اب دوبارہ واشنگٹن میں موجود ہیں۔ مشیر خزانہ 3 روز قبل واشنگٹن سے نیو یارک گئے تھے۔
खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे हिदायत पहला को सलाम। वेलकम बैक। रबीउल अव्वल के जुलूस के अख्ताम के बाद इस वक्त निश्तर पाक कराची में महफिल मिलाद जारी है। उलमाए कराम महफिल मिलाद से खिताब कर रहे हैं कि साहब ये बताइए किसके मजहब का बानी सबसे ज्यादा ताकतवर है। जलसे में हिंदू भी हो, जलसे में उस जलसे में ईसाई भी हो, उस जलसे में यहूदी भी हो, उस जलसे में कुछ कलमा पढ़ने वाले भी हो। अब हिंदू खड़ा होकर के कहे उनका पंडित कि सुनो लोगों, मेरे मजहब के बानी ताराचंद ये सबसे ज्यादा ताकतवर थे कि ताराचंद ने सीता के लिए एक बहुत बड़ी कमान के 2 टुकड़े किए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ जितने हिंदू उस जलसे में बैठे होंगे वो खुश होंगे या नहीं होंगे? बोलो। इस वक्त कराची में निश्तर पाक में महफिल मिलाद जारी है, जहां उलमाए कराम खिताब कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है उस पर अमल दरामद करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे और रावलपिंडी का रुख करेंगे, जहां पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ी जुलूस फव्वारा चौक पहुंच चुका है। जुलूस में बच्चे बड़े सभी शरीक हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बर्नी से। उमर बर्नी, बताइएगा रावलपिंडी में किस तरह जश्न विलादत मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में ईद मिलादुन नबी का मरकजी जुलूस जो है वो अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। इस वक्त हम मौजूद हैं कमेटी चौक रोड पर, जो कि फव्वारा चौक की जानिब जाती है, और जुलूस का जो अगला हिस्सा है वो इस वक्त फव्वारा चौक पहुंच चुका है। यहाँ पर बहुत से शहरी जो हैं वो यहाँ जुलूस में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद है शहरियों की जो कि ईद मिलादुन नबी मनाने के लिए इस जुलूस में पहुंची है। यहाँ पर तकरीबन 500 से ज़ायद मिलाद कमेटियाँ जो हैं वो जुलूस में शिरकत कर रही हैं। जुलूस के दोनों अतराफ में जो है वो स्टेज लगाए गए हैं। 400 के करीब स्टेज हैं जहां पर नात ख्वानी के मुकाबले भी हो रहे हैं। जो भी अच्छी नात पढ़ता है उमर बनी, बहुत शुक्रिया, आप हमें रावलपिंडी से अपडेट कर। हजूर सरवर आलम रहमत दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत बासादत आज़ाद कश्मीर भर में अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश व खरोश से मनाया गया। दारुल हुकूमत में कौमी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत जय्यद उलमाए कराम ने शिरकत की। आज़ाद कश्मीर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर शहर शहर जुलूस और रैलियां, मसाजिद में मुल्क की सलामती की दुआएं। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से हुआ। मरकजी सीरती कमेटी की ज़ेर एहतमाम मरकजी ईदगाह में परचम कशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। उलमाए कराम ने पाकिस्तान की सलामती और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ की। मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी ग्राउंड में कौमी सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उलमाए कराम, वुज़रा समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उलमाए कराम का कहना था कि हमें हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान का हिस्सा बनाकर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल सकती है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कराची के फैज़ान मदीना मस्जिद में मुक़द्दस तबर्रुकात की ज़ियारत करवाई गई। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक़द्दस हस्तियों के तबर्रुकात की ज़ियारत करके दिलों को मुनव्वर किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। फैज़ान मदीना कराची में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक, खुलफाए राशिदीन, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और दीगर सहाबाए कराम व बुजुर्गान दीन के मुँह मुबारक और दीगर मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत कराई गई। इस वक्त सैकड़ों आशिकान रसूल जो है तबरुकात की ज़ियारत करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इन तबरुकात मुक़द्दसा में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुल्फ़ मुबारक, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक, इन मुबारक हस्तियों ने जो चीज़ें इस्तेमाल फरमाई वो चीज़ें यहाँ पर जो है बतौर तबर्रुक जो है ज़ियारत के लिए जो है तशरीफ़ फरमा है।
عید میلادالنبی کے موقع پر مقدس تبرکات کی زیارت کر کے بڑی تعداد میں عاشقان رسول نے اپنے دلوں کو منور کیا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ دیدار نصیب ہوا اور ماشاءاللہ بہت ہی صبح سے ہم دیدار کر رہے ہیں اور تھکنے پہ نہیں آ رہے۔ دعوت اسلامی کے تحت ہر سال 750 سے زائد مقدس تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ ملتان میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذہبی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ برقی کمکموں سے سجائے گلیاں اور بازار شام ہوتے ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے غار حرا، خانہ کعبہ کے ماڈلز بھی رکھے گئے۔ مزید تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ نیوز 1 حیدر عباس سے۔ حیدر عباس، بتائے گا اس وقت کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، کیا سما ہے؟ ملتان میں بھی جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے منایا جا رہا ہے۔ دن بھر شہر میں جو ہے ریلیوں کا انعقاد کیا گیا، ریلیاں نکالی گئی، مختلف علاقوں سے مختلف گلیوں سے جو ریلیاں نکالی گئی، اور اب جو ہے اس وقت چراغاں کا جو ہے سسٹم کو شروع کر دیا گیا ہے۔ گلیوں کو جو سجایا گیا تھا ان پر لائٹنگ کا سسٹم جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور گلی محلوں میں اس وقت جو ہے شہریوں کی ایک بڑی تعداد اور عاشقان رسول کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے۔ میں اس وقت کینٹ بازار میں موجود ہوں، میرے عقب میں بھی آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے اس بازار کو جو ہے مکمل طور پر دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، اور یہاں پر جو ہے مختلف قسم کے ماڈلز بھی رکھیں گے، جس میں غار حرا کا ماڈلز یہاں پر رکھا گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا ماڈلز یہاں پر رکھا گیا ہے، اور بچوں نے جو ہے زمین پر اپنے مختلف جو مدینے کے گلیوں کے حوالے سے جو ماڈلز ہیں وہ بھی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اور کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی، عاشقان رسول سے بات ہوئی ہے، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہر طرف رنگ و نور کی برسات میں شام ڈھلتے ہی چراغاں کیا جا رہا ہے۔ حیدر عباس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبر دیں گے آپ کو کھیلوں کے میدان سے۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں میچ میں اسکاٹ لینڈ نے مسلسل دوسری کامیابی حاصل کر کے اگلے راؤنڈ میں جگہ بنا لی۔ عمان میں کھیلے گئے میچ میں پاپوا نیو گینی کو 17 رن سے شکست دے دی گئی۔ 166 رنز کے ہدف کی تعاقب میں پاپوا نیو گینی کی پوری ٹیم 19.3 اوورز میں 148 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ جوش ڈیوی نے 18 رنز دے کر 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ news1.tv۔ دیکھتے رہیے نیوز 1۔